اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا اکرم الخلق معلوما الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جماعت صحابہ کی فضیلت، عظمت، شان، مقام اور مرتبہ کے بارے میں قرآن و حدیث سے مختلف مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور اس مہینہ جمادی الثانی کی مناسبت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور مقام و مرتبہ کے حوالہ سے آج کی گفتگو جاری ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس اسلامی مہینہ کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، تو اس نسبت سے پوری اسلامی دنیا کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کی جاتی ہے، اور آپ کی خدمات دینیہ کا اعتراف کر کے ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کی مبارک زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ علم و فضل میں کس مقام پر تھے، دین اسلام کی خدمت اور نصرت کے حوالے سے آپ کے کیا کارنامے ہیں، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد آپ کی نمایاں خدمات کیا ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ اسلامی ریاست کے پہلے خلیفہ اور حکمران بنے، اس وقت آپ کی خدمات کیا ہیں، آپ کے کارنامے کیا ہیں، اور دین اسلام کے لیے اور اس دین اسلام کی اشاعت کے لیے آپ نے کیا کیا خدمات سر انجام دیں۔ یہ مختلف موضوعات ہیں، ان پر وقتاً فوقتاً ہم بھی بات کرتے ہیں، اور بھی ساری دنیا میں ان موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے حبیب کو اپنے صدیق پر اعتماد کتنا تھا۔ جو رسول اللہ کی نظر میں قابل اعتماد ہو اور قابل اعتبار ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کائنات میں اس سے بڑھ کر مقام و مرتبہ کے اعتبار سے کوئی بھی اونچا اور بلند نہیں ہے۔ ایک مخلص استاد کسی شاگرد پر اعتبار کرے، ایک شیخ کامل کسی مرید پر اعتبار کرے، ایک ایماندار افسر کسی چھوٹے درجہ کے ملازم پر
اعتماد اور اعتبار کرے۔ فوجی جرنیل اپنے کسی سپاہی پر اعتماد اور اعتبار کرے تو وہ شخص معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ استاد کی نظروں میں ہے، یہ مرشد کی نظروں میں ہے، یہ افسر کی نظر میں ہے، یہ جرنیل کی نظر میں ہے، یہ بادشاہ اور وزیر اعظم کا قابل اعتماد ہے، اور جو کائنات کے تاجدار کا، اللہ کے حبیب کا اعتماد اور اعتبار والا ہو، اس کے مقام و مرتبہ کی بات کیا ہوگی۔ قرآن مجید نے سورہ محمد میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِسِیمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ یہ جو میرا محبوب ہے نا، یہ لوگوں کی باتیں سن کے بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اور میرے محبوب لوگوں کے چہرے دیکھ کر، ان کے ماتھے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے اور قطعی طور پر فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے من میں کیا ہے۔ تو جس رسول کا یہ سٹیٹس ہو اور یہ مرتبہ اور مقام ہو، وہ رسول جب کسی پر اپنی نظر رحمت ڈال دیتا ہے اور کسی کو اپنا ہم راز بنا لیتا ہے اور کسی کی شخصیت پر کلی طور پر اعتبار اور اعتماد کر لیتا ہے، پھر اس شخصیت کا اللہ کے دربار میں کتنا اونچا مقام ہوگا۔ بس اسی پہ ہم نے تھوڑی بات کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر پر اعتماد کیسے کیا اور اعتبار کیسے کیا۔ اللہ رب العزت نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب وہ لمحہ آ گیا ہے، اب وہ وقت اور گھڑی آ گئی ہے کہ آپ کو مکہ چھوڑنا ہوگا، اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ جانا ہوگا اور وہاں دین حق کے لیے اپنی محنتیں اور اپنی کوششیں شروع کرنا ہوں گی۔ جب یہ حکم خداوندی اللہ کے حبیب کو ملا تو حضور سب سے پہلے عین دوپہر کے وقت مکہ کی گرمی میں صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا میں کوئی علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، الگ بیٹھنے کا انتظام کرو۔ صدیق اکبر نے عرض کی، گھر میں ایک عائشہ ہیں جو آپ کے نکاح میں ہیں، اور ایک عائشہ کی بہن ہے اسماء، اس وقت اور گھر میں کوئی نہیں۔ رحمت دو عالم نے فرمایا پھر علیحدگی کی کوئی ضرورت نہیں، سب کی موجودگی میں بات کر سکتے ہیں، اور فرمایا کہ مجھے حکم الہی ملا ہے کہ مکہ چھوڑ دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جلدی کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رحمت دو عالم نے فرمایا اسی لیے تو آیا ہوں۔ یہ اعتماد اور اعتبار کی ایک خوبصورت مثال، اور آج کی گفتگو کی پہلی مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سفر جس میں خطرہ ہی خطرہ ہے، خدشات ہی خدشات ہیں، جان کی بازی لگا کر مکہ چھوڑنا ہے، اور دوسری طرف ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ مکہ کے سارے قبیلے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ آج رات آمنہ کے لال کو شہید کرنا ہے، اور انہوں نے منصوبہ بندی یہ کی تھی کہ مکہ کے ہر قبیلے کا ایک شخص اس مشن کے لیے آ جائے، تاکہ جب ہمارا مشن مکمل ہو، آمنہ کے لال کو ہم شہید کر دیں، تو عبد المطلب کے خاندان والے سارے قبیلوں سے جھگڑا نہیں کر سکیں گے، سارے قبیلے سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے،
آخر کار بات دیت پہ ہو جائے گی کہ اتنے پیسے لے لو اور قتل معاف کر دو۔ اس منصوبہ بندی کے ساتھ انہوں نے اکٹھ کر لیا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا آج رات مکہ سے نکلنا ہے، اور اس رات کو مکہ کے تمام قبائل کا ایک ایک شخص تلواریں زہر میں بجھا کر حضور کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ رات کے کسی سمرے میں ہم اندر جا کر اپنا مشن مکمل کر لیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ، اور ہاں یہ کچھ امانتیں ہیں جو میرے قاتلوں نے میرے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ سمجھ آ رہے؟ وہ خون کے پیاسے اللہ کے حبیب کو امین سمجھتے ہیں، صادق سمجھتے ہیں، امانت داری اور دیانت داری کا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ انہی شہر مکہ میں اگر کوئی امانت داری کے اعتبار سے مکمل شخصیت نظر آتی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ حضور کے پاس اپنی امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں، تو رحمت دو عالم حضرت مولا علی کو وہ لسٹ عطا فرما رہے ہیں کہ فلاں 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 کی اتنی اتنی امانت ہے، اس کو لوٹا دینا۔ اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہ آ کے کھڑا ہو جاتے ہیں، ان کے اندر میں سے سورہ یاسین کی پہلی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے، اور حدیث میں ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کا حضور تکرار کر رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ وظیفہ مل گیا کہ اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال بن جائے جہاں جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، دشمنوں کے نرغے سے نکلنا ہو، تو رحمت دو عالم کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے ان آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، ان کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب کے صدقہ سے اور اپنے کلام کی برکت سے ہمیں بھی ان سے محفوظ رکھے گا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نرغے میں سے نکل گئے اور صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے۔ وہ 2 اونٹنیاں تیار کر کے کھڑے ہیں، حضور ایک اونٹنی پہ سوار ہوئے، دوسرے پہ حضرت صدیق اکبر سوار ہوئے، اور ایک روایت ہے اور یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی نہیں نکلنا، سحری کے وقت نکلیں گے، اور جب لیٹنے کا وقت آیا، تھوڑی دیر کمر سیدھے کرنے کا مرحلہ آیا، آرام کرنے کا وقت آیا، تو رحمت دو عالم نے جس بستر کا انتخاب کیا وہ ابو بکر کا تھا۔ اب ایک لمحے کے لیے رک کر تھوڑا سا سوچئے تو صحیح، بستر رسالت پر علی سو رہے ہیں اور بستر ابو بکر پر رسالت آرام فرما رہی ہے۔ یہ لوگ موازنے کرتے ہیں، اس لیے میں اشارے دے رہا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، ساری باتوں کو اچھی طرح پک کر رہے ہیں۔ ابو بکر کے بستر کو آج یہ عظمت ملی ہے اور یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ اس پہ رحمت دو عالم آرام فرما رہے ہیں۔ بات بستر کی چل نکلی، ابو سفیان کی بیٹی رحمت دو عالم کے گھر ہے، سیدہ ام حبیبہ ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں۔ ابو سفیان جان کا دشمن ہے، ابو سفیان مال کا دشمن ہے، ابو سفیان پرسنالٹی کلیش کے حوالے سے دشمنی کماتا ہے، اور بیٹی رحمت دو عالم کے حرم میں ہے، حضور کے گھر ہے۔ ابو سفیان کسی کام کے لیے مدینہ شریف آتا ہے، سوچا بیٹی سے ملتا جاؤں، حضور کے گھر چلا گیا۔ جس وقت گھر پہنچا، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹی نے دیکھا کہ گھر کے دروازے سے باپ آ رہا ہے، وہ اپنے زمانے کا رئیس ہے، اپنے زمانے کا سردار ہے۔ اہل مکہ اس کی عظمتوں کو، اس کی دانش مندی کو، اس کی سمجھداری کو سلام کرتے ہیں۔ معاشرے میں اس کا ایک اپنا بھرم، شرم اور مقام ہے، اور وہ بیٹی کے گھر داخل ہوا ہے۔
حضور کا بستر بچھا ہوا ہے۔ ام حبیبہ باپ کی طرف نہیں بڑھی، بستر کی طرف دوڑ کے گئی، بستر کو لپیٹ دیا، اٹھا دیا۔ باپ کو سمجھ آ گئی، کائنہ انسان تھا، جہاں دیدہ تھا، پریاں کا بندہ تھا، ہر بات کو بڑی ڈیپلی اور باریکی سے سمجھنے والا تھا۔ شرمندگی اندر تو ہو رہی تھی، لیکن شرمندگی کا چینل بدلنے کے لیے اس نے سوال کیا، ام حبیبہ بستر کمزور ہے، بستر ردی ہے، بستر اس قابل نہیں کہ میں اس پر بیٹھوں؟ ام حبیبہ نے فوراً جواب دیا، تو اس قابل نہیں ہے کہ رسالت کے بستر پر بیٹھے، تو اس لائق نہیں ہے کہ رسالت کے بستر پہ بیٹھے۔ یہ پاکی، یہ طہارت، یہ نظافت، یہ لطافت کے حوالے سے آسمان پہ پہنچا ہوا ہے، اور تو شرک کے دلدلوں میں پھنسنے کی وجہ سے نجاست کا پیکر ہے۔ حضرات عزیز وقار، اب آپ توجہ کر لیجئے، بستر رسالت پر مولا علی لیٹے ہوئے ہیں اور ابو بکر کے بستر پر رسالت آرام کر رہی ہے۔ سحری کے وقت دو اونٹنیوں پہ سوار ہو کر یہ دونوں قدسیاں اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہوئیں۔ حضرات عزیز وقار، توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں، اگر میرے رسول کو ابو بکر پر اعتبار نہ ہوتا تو اس سفر کے لیے اس ساتھی کا انتخاب کیوں کرتے، اس راز کا ہم راز کیوں بناتے؟ حضرات عزیز وقار، یہ بات طے ہو گئی کہ بھری کائنات کے اندر جو بھی سنجیدہ اور سیریس ترین معاملہ ہو، اس میں رسول اللہ اگر اعتبار اور اعتماد کی گنجائش رکھتے ہیں تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضور کے اور بھی غلام اس وقت مکہ میں موجود تھے، لیکن اس معاملہ میں محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر محبت جس پہ جا کے رکی وہ ابو بکر کی ذات تھی۔ دوستان عزیز وقار، جب وہ اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے دشمن حضور کے گھر داخل ہوا، بستر پر مولا علی کو دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین پھسلنے لگی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، غصے میں آ گئے، تیش میں آ گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بتاؤ محمد کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے؟ حضرت مولا علی نے کہا، وہ تو رات کے ابتدائی پہر میں ہی یہاں سے تشریف لے گئے تھے، مجھے ان کا کوئی پتہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں ان کی منزل کہاں ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے، اگر محمد یہاں نہیں تو ابو بکر کے گھر ہوں گے۔ حد ہے کہ اس وقت کا ابو سفیان، اس وقت کا ابو لہب، اور اس وقت کا ابو جہل، اور اس وقت کا امیہ بن خلف، اللہ اکبر، جو دشمن دین اور دشمن اسلام ہونے کے حوالے سے ایک مثالی لوگ ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی دوسرا گھر محمد الرسول اللہ کا ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر کا گھر ہو سکتا ہے۔ آج کا کلمہ پڑھنے والا اور آج کا نمازیں ادا کرنے والا اور آج کا قرآن پڑھنے والا ابو بکر کے بارے میں کیا سوچتا ہے، ابو بکر کے بارے میں کیا کومنٹس کرتا ہے، اور ابو بکر کے بارے میں تبصرہ کیا کرتا ہے؟ ارے نادان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ابو لہب سے بھی گرا گزرا ہے، تو ابو جہل سے بھی گرا گزرا ہے، تو امیہ بن خلف سے بھی گرا گزرا ہے۔ وہ بھی یہ یقین رکھتے تھے کہ مکہ کے اندر اگر رسول اللہ اس مشکل ترین گھڑی میں کسی پر ٹرسٹ اور اعتبار کر سکتے ہیں تو وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہو سکتا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کی باتوں میں نہ آئیں، کسی کی باتوں میں پھنسنے کی کوشش نہ کریں، ان کے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ابو جہل اور ابو لہب سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ بھی یہ تصور اور یقین رکھتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی نگری میں اگر کسی انسان پر اعتبار کر سکتے ہیں تو وہ ابو بکر کی ذات ہو سکتی ہے۔ دوڑتے ہوئے ابو بکر کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب وہ اسلحہ سے مسلح تھے، تلواروں سے مسلح تھے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء وہ باہر آئیں۔
ابو جہل آگے بڑھا، کہنے لگا کہاں ہے تیرا باپ اور کہاں ہے محمد؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، وہ آئے تھے ضرور، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تشریف لے گئے ہیں، میرا باپ بھی ان کے ساتھ گیا ہے۔ ابو جہل نے سختی کی، اتنی سختی کی کہ اس زور سے حضرت اسماء کو تھپڑ رسید کیا کہ ان کے کان میں جو وہ بالی تھی وہ ٹوٹی، کان چر گیا، خون رہنے لگا، لہو اس میں سے رسنے لگا۔ اس کے باوجود اسماء شیرنی کی طرح گرج کے کہتی ہے اگر جان بھی چلی جائے میں اللہ کے رسول کا پتہ نہیں دے سکتی۔ اب اس سے بڑا موقع کیا تھا حضور کو پکڑوانے کا؟ اس سے بڑا موقع کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ہاتھوں میں دینے کا؟ بتا سکتی تھی اسماء، کیونکہ صدیق اکبر پورا شیڈول دے کے گئے ہیں، وہ آگے آپ کو پتا چل جائے گا کیا شیڈول دے کے گئے ہیں۔ اسماء کو بھی پتا تھا ابو بکر کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کو بھی پتا تھا کہ رسول اللہ اور ابو بکر کہاں ہیں۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن کو بھی پتا تھا رسول اللہ کہاں ہیں۔ حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ کو بھی پتا تھا رسول اللہ کہاں ہے، لیکن صاحبزادی کہتی ہیں حضرت اسماء کہتی ہیں کہ جان ہی جا سکتی ہے نا، زیادہ تو زیادہ وہ چلی جائے، ہم رسول اللہ کا پتہ نہیں دے سکتے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ابو بکر کے سینے میں حضور کی محبت کس بلندی پہ ہے، کس شان سے ہے اور کس کوالٹی سے ہے کہ ابو بکر کے وجود سے محبت رسول نکل کر اولاد کے خون میں منتقل ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے مرید ہوتے ہیں، بڑے بڑے شاگرد ہوتے ہیں، خود بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ عقیدت کا دم بھرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پیار میں کوئی شک نہیں ہوتا، ان کی عقیدت میں کوئی شک نہیں ہوتا، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن گھر والے اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اولاد کو وہ ذوق، اولاد کو وہ شوق اور اولاد کو محبت کی وہ چاشنی اور فراوانی نصیب نہیں ہوتی، لیکن ابو بکر محبت کی اس معراج پہ ہے کہ ان کی نس نس میں، رگ رگ میں، انگ انگ میں مصطفیٰ کا پیار اس طرح خوشبو کی طرح بسا ہوا ہے کہ وہ آگے نکل کر ان کی اولاد کے خونوں میں بھی چمک رہا ہے۔ اسماء بتا سکتی تھی، بات یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کا ان پر اعتماد، اس گھرانے پر اعتماد کس درجے کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر اپنے مفاد کے لیے چلا تھا، ابو بکر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے حضور کے ساتھ چلا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جب دوپہر کو حضور آئے تھے اس وقت بھی ابو بکر بتا سکتا تھا، جب رات کو آئے تھے اس وقت بھی ابو بکر راستہ بدل کر کافروں کے پاس رسول اللہ کو پہنچا سکتا تھا، جب اس کے دروازے پر حضرت اسماء سے ابو جہل ہم کلام ہو رہا ہے اس وقت بھی مخبری ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، چونکہ رسول اللہ کا انتخاب ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ کون میرا وفادار ہے، کس کی رگ رگ میں میری وفا کا نور چمک رہا ہے۔ اسماء کہتی ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 3 دن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں موجود رہے۔ جب پہاڑی پہ چڑھنا شروع ہوئے حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک جوتے اتار دیے، نالین قدموں سے الگ کر دیے، اور اس طرح جس طرح 4 ٹانگوں والا جانور چلتا ہے اس طرح رحمت دو عالم اپنے ہاتھوں اور اپنی انگلیوں، پاؤں کی انگلیوں پر زور ڈال کے اس طرح اوپر چڑھ رہے ہیں تاکہ قدموں کے نشان نہ بن سکے، قدموں کے نشان نہ بنے، تاکہ کل کوئی کھوجی آئے اور قدموں کا نشان دیکھ کر ہمیں تلاش کر لے۔ حضور کو تکلیف ہو رہی تھی اس طرح چلنے میں۔ توجہ چاہتا ہوں ذرا سوچئے تو صحیح، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ رحمت دو عالم یہ قربانیاں دے رہے ہیں، یہ جان اثاری اللہ کے دربار میں امت کی بہبود
اور امت کی بہتری کے لیے پیش کر رہے ہیں، ورنہ ان کو کیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے دین کے ساتھ اور امت کے ساتھ جو پیار اور ایک لازوال محبت ہے، اس کا یہ ایک انداز ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی تکلیف اور اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں، صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا، حضور کی وہ کیفیت برداشت نہ ہو سکی، حضور کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، حضور کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ توجہ چاہتا ہوں، کبھی حضور کے کندھے ہوتے ہیں جن پہ حسن بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی حضور کے کندھے ہوتے ہیں جن پہ حسین بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی حضور کے کندھے ہوتے ہیں جن پہ حضور کی نواسی، امام حسن نواسے ہے، امام حسین نواسے ہیں، خاتون جنت کے دل کے ٹکڑے ہیں، اور حضور کی نواسی امامہ ان کا اسم پاک ہے، حضرت سیدہ زینب کی بیٹی ہے، وہ بھی رسول کے کندھوں پہ بیٹھی ہوتی ہے۔ کبھی رسول کے کندھوں پہ حسن بیٹھے ہیں، کبھی حسین سوار ہے، کبھی امامہ بیٹھی ہے۔ اور یاد رکھنا، بات نوٹ کر لینا، گھر جا کے بتانا، امامہ بچپن میں وصال نہیں فرمانے والی، یہ جوان ہوئی جب سیدہ خاتون جنت کا وصال ہونے لگا تو سیدہ خاتون جنت نے حضرت مولا علی سے کہا تھا، میرے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کرنا، وہ حسن و حسین کا صحیح معنوں میں خیال رکھے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور سیدہ خاتون جنت کی اس وصیت پر میرے مولا علی نے عمل کیا۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو سیدہ امامہ سے حضرت مولا علی نے نکاح فرمایا، اور وہ امام حسن و حسین اور سیدہ ام کلثوم جو سکی بہن ہے امام حسن اور حسین کی، جو فاروق اعظم کے گھر گئی، حضرت امامہ ان کی خدمت کرتی رہی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہے، زندگی میں کسی موقع پر کام دے گی۔ تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے صدیق اکبر نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھا لیا، رسالت کو کندھوں پہ سوار کر لیا۔ کبھی رسالت کے کندھوں پہ حسن ہوتے ہیں، کبھی رسالت کے کندھوں پہ حسین ہوتے ہیں، بہت توجہ چاہوں گا، کبھی رسالت کے کندھوں پہ امامہ ہوتی ہیں۔ حسن و حسین کو رسالت کے کندھوں پہ بیٹھا دیکھ کر کوئی کہنے والا کہتا ہے، اسی یاد دینا امامت اچھی ہے۔ کوئی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ سمجھ آئی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں امامت بلند ہے مقام کے اعتبار سے، دیکھو حسن امام ہے، دیکھو حسین امام ہے، اور وہ رسول اللہ جو اللہ کے نبی ہیں ان کے کندھے پہ ہیں۔ امامت کندھوں پہ چلی گئی، نبوت کے کندھوں پہ چلی گئی، لہٰذا امامت نبوت سے اونچی ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے، اس بات کے جواب میں میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت حسن رسول اللہ کے کندھوں پہ بیٹھا کرتے تھے، کیا حسن امام تھے؟ کیونکہ ابھی تو مولا علی نے آنا ہے نا۔ کیا جس وقت حسین نبوت کے کندھوں پہ بیٹھتے تھے اس وقت وہ امام تھے؟ چبلا دی بھی کوئی حد ہوندی یا کوئی نہ۔ حضرت شیخ الاسلام قمر الملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، شہوت اور جہالت جب دونوں اکٹھے ہو جائیں تو یہ مذہب تیار ہو جاتا ہے۔ تو جہالت کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔ امامت نبوت کندھوں پہ، امامت مرتبہ میں اونچی ہو گئی۔ میرا سوال ہے، اس وقت حسن امام نہیں تھے، اس وقت حسین امام نہیں تھے، چلو وہ تو بعد میں درجہ امامت پہ پہنچے نہ پہنچے وہ الگ موضوع ہے۔ امامہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آدن کوڑے دا حافظہ کوئی نہیں ہوندا، کوڑے دا ایک گل کردا نا تو پھر دوجی او دے خلاف آویندی۔ اگر حسن کو امام بنانا ہے، حسین کو امام بنانا ہے، تو پھر تیرے قانون کے مطابق امامہ بھی۔ خیر، تو بات یہ چل رہی تھی
کہ ادھر حسن کندھے پہ ہیں، ادھر حسین کندھے پہ ہیں، ادھر امامہ کندھے پہ ہیں، اور آج آسمان کیا منظر دیکھ رہا ہے، صداقت کے کندھوں پہ نبوت ہے، صداقت کے کندھوں پہ رسالت ہے۔ دوستان ذی وقار، معلوم یہ ہوا، توجہ چاہتا ہوں ایک اور لمحہ بھی آسمان نے دیکھا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف جب فتح ہوا، بت گرانے شروع کیے جو بیت اللہ میں لگے اور نصب تھے، کچھ بتوں تک حضور کے ہاتھ نہیں پہنچے۔ حضرت مولا علی سے فرمایا میں جھکتا ہوں، تو میرے کندھوں پہ چڑھ جا، تو میرے کندھوں پہ چڑھ جا۔ حضرت مولا علی جب رسالت کے کندھوں پہ بیٹھے، حضرت مولا علی جب رسالت کے کندھوں پہ چڑھے، حضرت علی کہتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا میں آسمان سے کراس کر رہا ہوں۔ اور جب صداقت کے کندھوں پہ رسالت آ گئی، اس وقت پھر صداقت کس مقام پہ ہوگی؟ توجہ چاہتا ہوں۔ خیر یہ ضمناً باتیں ہیں، اس طرف میں نے بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ حضور نے حضرت محبوب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں کو قبول فرمایا، ان پہ جلوہ گر ہو گئے اور غار حرا میں پہنچ گئے۔ 3 دن وہاں قیام رہا۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا 3 دن نہیں کچھ کھایا، نہیں کچھ پیا؟ نہیں، 2 وقت بارگاہ رسالت میں کھانا پہنچتا تھا، اور کھانا کہاں سے آتا تھا؟ اگر حضور چاہتے، اگر موسیٰ کی قوم کے لیے آسمان سے کھانا آ سکتا ہے، آ سکتا ہے یا نہیں؟ منو اینا بھی آندا نام، کھانے والی شیاں دا نام سارے نام، منو سلوا۔ ایک لمبے عرصے تک حضرت موسیٰ کے وسیلے اور حضرت موسیٰ کے صدقے ان کی ضدی قوم کو اللہ آسمان سے من و سلوہ پہنچاتا رہا، تو کائنات کے تاجدار کو، انبیاء کے امام کو، رسول کے سردار کو من و سلوہ سے خدمت نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریکارڈ قائم کرنا تھا۔ فرمایا ان 3 دنوں میں جو کھانا میری بارگاہ میں پیش ہوگا وہ بھی خاندان ابو بکر کا ہوگا۔ اعتبار ہے یا نہیں؟ اعتماد ہے یا نہیں؟ اب اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ سیدنا ابو بکر اور ان کے خاندان والے اپنے اندر کوئی گلٹی رکھتے، کوئی 2 نمبری رکھتے ہوتے، بہترین موقع تھا۔ حضرت اسماء، حضرت عائشہ، عبد الرحمن غلام عامر بن فہیرہ جا کے کافروں کو بتا سکتے تھے کہ سور کے پہاڑ میں حضور تشریف فرما ہے، ابو بکر ساتھ ہیں، جو مکنا ہے مک لو، جو کرنا ہے کر لو۔ نہ، عامر بن فہیرہ سارا دن غار سور کے آس پاس ابو بکر کی بکریاں چراتا تھا، ایک انداز میں نگرانی بھی کر رہا ہے، حفاظت بھی کر رہا ہے، ذمہ داری کا ثبوت بھی دے رہا ہے، اور گھر والے کھانا تیار کر کے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو پیش کرتے، وہ ادب، احترام اور محبت کی تصویر بن کر رحمت دو عالم کی بارگاہ میں پیش کر کے آتا۔ کچھ کہنے سے پہلے سوچ لیا کرو، کچھ کمنٹ کرنے سے پہلے اور تبصرہ کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ وہ سارا خانوادہ صدیق رسول اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی عقیدت میں اور رسول اللہ کی خدمت میں سر سے لے کر پاؤں تک مصروف۔ غار ثور میں جب انٹری کا وقت تھا، داخل ہو رہے تھے رحمت دو عالم کی بارگاہ میں، صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ چند لمحے آپ باہر قیام کریں، میں ذرا اندر کا ماحول دیکھ لوں۔ جہاں جہاں صفائی کرنا ضروری تھی وہ صفائی کی، کچھ سوراخ تھے، کسی کو پتھر سے بند کیا، کسی کو کپڑے سے بند کیا، 2 سوراخ باقی رہ گئے، وہ کوئی چیز ہاتھ نہ لگی، نہ کوئی پتھر ہاتھ لگا، نہ کوئی کپڑا ہاتھ لگا۔ آپ اندر بیٹھ گئے، لیٹ گئے، ان 2 سوراخوں پہ اپنے قدم ٹکا کر اندر سے ہی آواز دی یا رسول اللہ ماحول بہتر ہے، ماحول سازگار ہے، آپ جلوہ گر ہو جائیے، آپ تشریف لے آ جائیے، اس غار ثور کی عظمتوں پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، میرے گھر بھی ہو جائے،
اس غار ثور کو وہ 3 دن نبوت و رسالت کی تجلیات اور انوارات سمیٹنے کا جو موقع ملا، وہ عظمت ایک طرف اور باقی کائنات کی ساری عبادتیں ایک۔ اگر ان پتھروں کو یہ عظمت ملی، ان پتھروں کو اگر یہ شرف ملا، ان پتھروں کو اگر یہ برکت ملی، تو ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ غار ثور کی زیارت کے لیے تو بیتاب ہے، غار ثور کے لیے تو زیارت کے لیے بخار چڑھا لیتا ہے، اتنی مشقت والی زیارت ہے، اور ابو بکر پتھر وہ خالی جو سوراخ تھے ان کے آگے اپنے پاؤں کی ایڑیاں رکھ کے بیٹھ گئے۔